یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نا کہ بس اب سیوا کرو، اب سیوا کرو بس، تو پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے تیسرے کو بلاتے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والوں کو، بھائی کچھ دم کر دو، کچھ پڑھ دو، کچھ ہو جائے، کچھ بچ جائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، راق کا لفظ آیا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب تراقی ہنسلیوں تک روح پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، راقن ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کر دے، جھاڑ پھونک کر دے اور کسی طرح ہمارے اس آدمی کو بچا لے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو تم نہیں مان رہے ہو نا، گویا یہ بتانا چاہتے ہو کوئی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تم تو عاجز ہو، بے بس ہو۔ تم اپنے کسی عزیز قریب کو جب وہ مر رہا ہوتا ہے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا بس چلے تو تم اس کو زندہ کر دو، زندہ ہی رہنے دو، لیکن تمہارا بس نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح تمہارا بس مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی نہیں چلے گا، اللہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تم کو زندہ کر دے گا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے کر رہے۔ اس سے پہلے جو درس ہوا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل اور اس کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، اور انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی تھی کہ جو کچھ تم کھیتی اگاتے ہو، یہ بیج ڈالتے ہو زمین میں، اس کو اگانے والا، اس کو پرورش کرنے والا، اس کو بڑھانے والا، اس کو پکانے والا کون ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی انسان پیتے ہیں، ایک گلاس پانی انسان کے سامنے آتا ہے، اس ایک گلاس کے پیچھے کتنے اللہ کی قدرت کی کاریگری، کتنے مرحلوں سے گزر کے وہ آتا ہے، اور اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی رول نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی قدرت۔ اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، انسان ان کو اپنے ٹیسٹ، اپنی لذت کے مطابق بناتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے بناتا ہے وہ آگ ہے، آگ کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کے نشانیاں بیان فرمائی تھی اور انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی تھی کہ اس سے میری توحید کو سمجھو، میں ایک ہوں، میں اکیلا ہی عبادت کے لائق ہوں۔ مکی صورتوں میں توحید کا مسئلہ خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے، آخرت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے درس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اللہ وہ ہے، تم نہیں تھے تو اللہ نے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا، الگ الگ شکلیں صورتیں تمہاری بنائی، اور تم سب دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ جو اللہ تم نہیں تھے وجود میں تم کو لا سکتا ہے اور پھر تمہیں موت دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا آسان ہے کہ دوبارہ تم کو زندہ کر دے۔ ایک چیز وجود میں آ جانے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا یہ آسان ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو مکی صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت اور قرآن کی سچائی بیان کی جاتی ہے۔ تو اب جو ہم آیتیں پڑھیں گے آج، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو
اور اس کی جو دلیل ہے قرآن، اس کی صداقت و سچائی کو بیان کیا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے جمع ہونے کی جگہ کو۔ ستاروں کا کسی ایک جگہ جمع ہونا، دو ستاروں کا کسی ایک جگہ ان کا ملن ہونا، اجتماع ہونا، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور قرآن اتارا گیا نا، اس وقت بھی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا۔ اوپر کی دنیا کے جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ اوپر کی دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے اثرات اس دنیا میں پڑتے ہیں، سفلیات پر، یعنی نیچے کی دنیا پر اثرات پڑتے ہیں، جیسے سورج کی گرمی کا اثر پڑ رہا ہے، چاند کی میٹھی میٹھی مدھم روشنی کا، چاندنی کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح ستاروں کے بھی اپنے اثرات ہیں، لیکن ان کے علم انسانوں کو نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کہو کہ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ سورج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، چاند کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا ستاروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک موقع پر حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کی جگہ میں صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں رات گزاری، رات کو بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تو صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، صبح ہوئی ہے اور میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی ہے، کچھ نے کفر کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، مجھ پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ حضور نے کہا بارش ہوئی، تو بارش ہونے کے بعد کچھ بندوں نے کہا کہ بطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، یہ جو بارش ہوئی ہے صرف اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے حکم سے ہوئی ہے، تو وہ تو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا، فلاں ستارہ فلاں ستارے کے ساتھ جمع ہوا ہے، نچھتر جسے کہتے ہیں آج کل نچھتر، یہ جو سائنسدانوں جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں سورج کی گردش کو، چاند کی گردش کو، ستاروں کی گردش کو، اس کو جو دیکھتے ہیں نا، وہ جو بلڈنگ بنی ہوئی تھی اس کو نچھتر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ستاروں کی چال کو، سورج کی چال کو، چاند کی چال کو وہ دیکھتے بتاتے۔ تو کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں منزل پہ پہنچ گیا تو اس کے اثرات یہ ہوں گے، فلاں منزل پہ پہنچ گیا تو چلتے چلتے دوسرے ستارے سے اس کا ملن ہو گیا تو اس کے اثرات یہ ہو گئے، تو یہ نچھتر کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو کہتے ہیں تو انہوں نے میرا انکار کیا ہے، میرا کفر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کا علم حاصل کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ستاروں کا علم جو بتاتے ہیں نا، ستاروں کے ذریعے سے قسمت بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں، کنڈلی ملاتے ہیں، تمہارا یہ کام کرنا، روزانہ اخبار آپ دیکھ لیے اٹھا کر، اس میں ایک کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں بتاتے ہیں آج فلاں ستارے کا فلاں سے ملن ہے، ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ستاروں کا علم حاصل کرے گا اس نے سحر میں سے، جادو میں سے کچھ حصہ حاصل کیا ہے، پھر جتنا حاصل کرے گا اتنا ہی وہ جادو کو حاصل کرے گا، اور جادو کا حاصل کرنا، سحر کو حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس علم کے بھی نزدیک نہیں جائیے، اور نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے، غیب کی باتیں بتائے، اب یہ تو غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، انسانوں کو نہیں پتہ ہے، لیکن کوئی اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، کاہن ہے، نجومی ہے، ستاروں کے ذریعے سے بتاتا، اسٹرولوجر، اس کے پاس گیا تو اس نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا جو مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی میری شریعت کا انکار کیا، اس نے ایمان کا انکار کیا ہے۔ اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اوپر کی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے اثرات دنیا میں پڑتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پڑتے ہیں، اب انسانوں کو نہیں پتہ ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ تو جس چیز کا سبب مخفی و پوشیدہ ہونا، وہاں تو یہ کہنا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ ہاں جس چیز کا سبب ظاہر ہے، ہمارے سامنے ہے،
جیسے ہم گولی لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، کوئی دوائی لیتے ہیں، اس کا اثر دکھتا ہے تو کہتے ہیں فلاں گولی میں نے لی، اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہو گیا۔ تو ظاہری جو سبب دکھتا ہے اس میں تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں گولی، فلاں ٹیبلٹ، فلاں دوا، فلاں چیز کی میں نے اس کا تجربہ کیا، اس کو لیا، اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا، لیکن میری قسمت چمک اٹھی، میرا کاروبار چمک اٹھا، چونکہ فلاں ستارے کا فلاں جگہ ملن ہوا، اس وقت میں نے کاروبار شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ہوا، تو کس کو پتہ، کس نے دیکھا، یہ چیز مخفی ہے، پوشیدہ ہے، تو ستاروں کی طرف کسی چیز کو نسبت نہیں کر سکتے ہیں، وہاں تو صرف ہم یہ کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا اور اس کے اثرات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے جمع ہونے کی، اور یہ قسم کھانا اگر تمہیں علم ہو جائے تو بہت عظیم ہے۔ ایک تو اللہ قسم کھا لے، خود قسم کھانے والا جتنا بڑا ہوتا ہے، ذات جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کھائے قسم کھاتے ہیں، ایک بڑا ذمہ دار عالم قسم کھائے، یار عالم ہے، معاشرے کا، سماج کا ایک ذمہ دار آدمی ہے، اور وہ قسم کھا رہا ہے اور تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ کی ذات قسم کھائے کسی چیز کی، تو ایک تو یہ کہ اس قسم کی اہمیت ہوتی ہے، دوسرے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے نا اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن کی قسم کھائی تو قرآن کی اہمیت ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی، بلد امین کی، تو اس کی عظمت، اس کی اہمیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کی عظمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اجازت تو کیا کہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن دوسرے لوگوں کو اللہ کی ذات کے علاوہ اگر صحیح قسم کھا رہے ہیں تو اللہ کی ذات کے علاوہ قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ فرمایا یہ قسم بہت عظیم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے، کیونکہ قسم کھانے والا وہ عظیم ہے، اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے نا، جس چیز کو بتلانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ کس پر قسم کھا رہے ہیں اللہ؟ فرما رہے انہ لقرآن کریم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قرآن اتارا ہے اور جس کو تم پڑھ رہے ہو، یہ عزت والا قرآن ہے، یہ عزت والا، عظمت والا قرآن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا نظام کیا ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں یہ ہے۔ محفوظ کتاب سے کیا مراد؟ اما یتساءلون میں ایک سورت البروج، اس میں اللہ نے فرمایا انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی سبب اس کی حفاظت کا کیا ہے، ظاہری سبب اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا ہے، بغیر کسی ادنا شک و شبہ کے کروڑوں لوگ اس دھرتی پر ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے اس عظیم کتاب کو محفوظ کر دیا ہے، تو کوئی کمی بیشی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی، مطلب، تفسیر کی بھی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق لوگوں کی، علماء کی ایسی جماعت اس دھرتی پہ موجود رہے گی جو اس دین سے، شریعت سے، قرآن سے تحریف کرنے والوں، تبدیلی کی کوشش کرنے والوں، کچھ کمی بیشی کی کوشش کرنے والوں کی کوشش کو ناکام کرتی رہے گی اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھتی رہے گی۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا اتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے، یہ محفوظ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ جب سے قرآن آیا تب سے لے کر آج تک کوشش کرنے والوں نے کوششیں کر دیا، آج بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لوگ، یہ کتاب محفوظ نہیں ہے، اور اس میں نئی نئی صورتیں بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی صورت بنا دی ہے قرآن جیسی، لیکن ایک عام انسان، عام بندہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو اگر ملا کے قرآن کے ساتھ ملا کے چھپا بھی دینا، پرنٹ کرا دینا، تب بھی عام بندہ پکڑ سکتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، اس کو پاک لوگ ہی چھوئیں، جو باوضو ہوں، پاک ہوں، چھو سکتے ہیں اس کو، باقی چھونا منع ہے۔ علماء کرام نے لکھا بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ ناپاکی، ایک ناپاکی بڑی ہوتی ہے، بڑی ناپاکی کا مطلب حالت جنابت میں ہیں آپ،
ایسی حالت میں کہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں، تو اس میں آپ نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں اور نہ بغیر دیکھے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں چھوٹی ناپاکی ہے، چھوٹی ناپاکی کا مطلب غسل کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن وضو کی ضرورت ہے۔ آپ بغیر وضو کے ہیں تو قرآن کو چھو تو پھر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں، آپ کو کچھ آیتیں یاد ہیں، آپ کو کچھ قرآن کی دعائیں یاد ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کی اکثریت، بڑی تعداد جو ہوتی ہے نا، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، ورنہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ بھائی بغیر وضو کے قرآن کو چھو سکتے ہیں، لیکن اکثریت علماء کی شروع سے لے کر آخر تک اس آیت کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ، چونکہ فرشتوں کا اوپر تذکر آیا ہے، فرشتوں کے جو لانے والے ہیں، قرآن کے لانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں، ان کے بارے میں اما یتساءلون آیا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ صحیفہ جو لانے والا ہے یہ عزت والے ہاتھوں کے ذریعے سے آیا ہے اور جو معزز فرشتے ہیں وہ لائے ہیں، اور یہاں کہا وہ معزز فرشتے وہ پاک لوگ ہیں، اور معزز فرشتوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، یہاں تذکرہ فرشتوں کا نہیں ہے، یہ عام ہے، اس کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ اب پاک فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، پاک لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہاں اللہ نے عام بات رکھی ہے، اس لیے قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حافظ ہیں تو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی ناپاکی میں ہیں تو نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورت حیض کی حالت میں ناپاکی کے دنوں میں چل رہی ہے، مرد کو غسل کی ضرورت ہے، تو اس حالت میں قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن جس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ یہ کہانت نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ انسانوں کا خود ساختہ ہینڈ میڈ بنائے ہوا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے، اس کو لکھ لیا ہے۔ نہیں، اس زمانے میں بھی کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں نا، چاہے وہ ہندوازم میں ہو، چاہے اس میں عیسائیت میں ہو، چاہے یہودیت میں ہو، وہی پرانی باتیں لوٹاتے ہیں۔ یہ قرآن تو محمد صاحب کے زمانے میں تو تھا نہیں، یہ تو عثمان نے لکھوایا ہے، یہ تو فلاں نے لکھوایا ہے، وہ یہی کہتے ہیں، یہ اپنی خود ساختہ کتاب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے بہت مضبوط کر رکھا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اتنی عظیم کتاب، اتنی بہترین کتاب اے انسانوں تمہارے پاس آ گئی ہے، اور تم اس میں غفلت برت رہے ہو، سستی کر رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے یہ عظیم کتاب آئی ہوئی ہے، پھر بھی تم سستی برت رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس کتاب کے بارے میں تم اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم جھٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، آگ کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، کھیتی کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، تمہارا خود کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سراپا نعمت و احسان ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات ہیں۔ ان نعمتوں کا شکرانہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس نے آخری کتاب اتاری ہے اور آخری رسول کو بھیجا ہے، فوراً تم بغیر کسی غفلت کے، بغیر کسی سستی کے اس کو مان لیتے، اس کے پیغام کو، اس کے پروگرام کو تم قبول کر لیتے، لیکن تم نے اپنا حصہ یہ بنایا کہ تم نے جھٹلا دیا اس کو۔ فلولا اذا بلغت، قرآن کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو، قرآن جو میسیج دے رہا ہے اس کو جھٹلانا ہے، اور قرآن کا سب سے اہم میسیج ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اور آخرت کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ قرآن کا اہم مقصد ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو بس مر گئے ختم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہو۔ جب کسی انسان کی روح نکلنی ہوتی ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے اور سکرات کی کیفیت ہوتی ہے، بس اب گیا اس دنیا سے، تب گیا، اب آنکھیں بند ہوئی، تو عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست و احباب
اس کے خیر خواہ بھلا چاہنے والے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچا لیں. ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، حکیموں کو بلاتے ہیں، طبیبوں کو بلاتے ہیں. اس وقت سارا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے اور کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکتا ہے. اگر ایسا ہے نا تو تم اپنے عزیز و قریب کو بچا لو، اس کی روح کو واپس لوٹا دو. اگر تم یہاں بے بس ہو، اس کو زندہ نہیں دے سکتے، ڈاکٹر سارے گلوکوز، ٹیبلٹ، دوائیاں، جتنے بھی ٹونے ٹوٹکے سب کچھ کرتے ہیں لوگ. پہلے تو ڈاکٹروں کے بلاتے ہیں، حکیموں کو بلاتے ہیں، دوائی والوں کو بلاتے ہیں. اور 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ وہاں ہم پڑھیں گے آئے گا، وہاں یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بس اب سیوا کرو، اب سیوا کرو بس، تو پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے تیسرے کو بلاتے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والوں کو، بھائی کچھ دم کر دو، کچھ پڑھ دو، کچھ ہو جائے، کچھ بچ جائے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، راق کا لفظ آیا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب تراقی ہنسلیوں تک روح پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، راقن ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کر دے، جھاڑ پھونک کر دے اور کسی طرح ہمارے اس آدمی کو بچا لے. تو اللہ فرما رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو تم نہیں مان رہے ہو نا، گویا یہ بتانا چاہتے ہو کوئی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تم تو عاجز ہو، بے بس ہو. تم اپنے کسی عزیز قریب کو جب وہ مر رہا ہوتا ہے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا بس چلے تو تم اس کو زندہ کر دو، زندہ ہی رہنے دو، لیکن تمہارا بس نہیں چلتا ہے. اسی طرح تمہارا بس مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی نہیں چلے گا. اللہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تم کو زندہ کر دے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. تم اپنے عزیز قریب جو مر رہا ہوتا ہے اس کے قریب ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن تم نہیں دیکھتے ہو میری قدرت کو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تمہارا یہ سمجھنا ہے نا، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. مدین کہتے ہیں جس کو بدلہ دیا جائے، مالک یوم الدین جو ہے نا، بدلے کے دن کا مالک، اسی سے مدین ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، وہ آدمی جس کو بدلہ دیا جائے. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ تصور ہے، تمہاری یہ سوچ ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد حساب کتاب کے اور جزا و سزا کے مرحلے سے نہیں گزارا جائے گا، تو تم اس کو تم زندہ ہی رہنے دو، اس کو زندہ کر کے دکھا دو، اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. اگر ایسا نہیں ہے اور واقعی ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا دوبارہ زندہ کیے جانے گا، تب بھی سب بے بس ہوں گے، سب مجبور ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پھر 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے. ان 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم اس صورت کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں. ایک تو مقرب، بہت نزدیک اللہ کے، السابقون وہاں لفظ آیا تھا، یا مقرب آ رہا ہے. سابقون مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کے سائے کی طرف بہت جلدی بڑھنے والے، اور یہاں اللہ کے نزدیکی کا ترجمہ آ رہا ہے. اور دوسرے وہ جن کو دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی کامیاب لوگ ہیں. اور تیسرے وہ جو قیامت کو جھٹلانے والے تھے. فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. یہ جو جس آدمی کی روح نکل رہی ہے اور فرشتے آ رہے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے، اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے، مقرب وہ جو اللہ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہیں، تو اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں. فروح وریحان وجنت نعیم. ان کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے فروح راحت ہے، اطمینان ہے، ریحان عزت کی روزی ہے، وجنت نعیم نعمتوں کے باغات. واما ان کان من اصحاب الیمین. اور اگر یہ دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان میں سے ہے تو بھی کامیاب ہے، وہ تو بھی خوش قسمت ہے. فسلام لک من اصحاب الیمین. اس سے کہا جائے گا اے دائیں ہاتھ والوں میں سے اے شخص تمہارے لیے سلامتی. فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، روح قبض ہوتی ہے نا، اس وقت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہو.
سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، سلامتی کا پیغام اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں۔ اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرنے والے وہ آتے ہیں منکر نکیر، وہ بھی کہتے ہیں رب کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو۔ اور جب قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے ایسے خوش قسمتوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی فرشتے یوں لائن میں کھڑے ہوں گے، سلام 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 کہیں گے۔ اور جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ خود کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، رحمان رحمت کرنے والے شفیق پروردگار کی طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور اگر یہ مرنے والا قیامت کو جھٹلانے والوں میں سے ہوگا، قرآن کے پیغام کو ٹھکرانے والوں میں سے ہوگا، گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، ہدایت کے راستے کو بھٹک جانے والے لوگوں میں سے ہوگا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی کی جائے گی۔ یہ مہمانی کا لفظ بھی چوٹ دینے کے لیے، آؤ ہمارے پاس پہنچو، ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، آؤ پہنچو۔ تو کیسی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے؟ کھولتے ہوئے پانی سے، پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں بھی، کھولتے ہوئے پانی میں سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور جہنم میں ڈال کر جلا کر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اس لیے کوئی اس کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ سب افسانے ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، بس جی رہے ہیں اور یہ زندگی ہے، اس کے بعد زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا، زمانے کی چکی چل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ہلاک کر دے گی، پیس کے رکھ دے گی اور پھر ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا خیال تھا، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جنت کی باتیں، یہ جہنم کی باتیں، اور یہ جو رزلٹ ہم بتا رہے ہیں، جو مقرب بندے ہوں گے اللہ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے راحت ہے، اطمینان ہے، عزت کی روزی ہے، نعمت کے باغات ہیں، اور جو جن کو دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی بھی اچھی قسمت ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تو ہم نے یہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ یقین کی خبر ہے، یہ بالکل سچ ہے، یقین کی حد تک یہ صحیح ہے، یہ ہونا ہے۔ اب اگر آگے کے انجام سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس پر یقین کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، سورۃ الواقعہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ نے سمجھا دیا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے سارے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب نہیں مانتے ہیں تو آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کے ذریعے سے تسبیح بیان کیجیے۔ آپ کہیے سبحان ربی العظیم، میرا عظمت والا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، وہ بڑا عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اجعلوہا فی رکوعکم، اس کو تم اپنے رکوع کی تسبیح بناؤ۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، اس کو اپنے رکوع کی تسبیح بناؤ۔ چنانچہ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب کی ذات جو بڑی عظمت والا ہے۔ اور پھر سبح اسم ربک الاعلی، یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ فرماتے حضور نے اس موقع پر کہا تھا اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں رکھو۔ چنانچہ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو سبحان کی تسبیح ہے، جس کلمے میں بھی سبحان کا لفظ آئے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظیمت، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کے اچھے اثرات ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اس کا لفظ سبح بحمد ربک، فسبح باسم ربک العظیم، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا جو یقین کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے غرست لو نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی ہم جانتے ہیں یہ جو کافر، یہ جو آپ کے مخالف، یہ جو آپ کے تکذیب کرنے والے، آپ کے پیغام کو ٹھکرانے والے ہیں نا، یہ آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں اس پر جادو کر دیا گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کائن ہے، پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے، عجیب
طرح کی باتیں اور عجیب طرح کا پیغام پیش کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے نبی کو، جو کہ سب سے سچے انسان تھے اور سب سے سچے انسان کے بارے میں آپ ذرا سا غلط کہتے ہیں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی تھی حضور کو، گھٹن سی محسوس کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے الزامات کی وجہ سے، ان کی چیمہ گوئیوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کیجیے اور آپ سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے. تو جیسے علماء نے لکھا کہ سبحان اللہ و بحمدی کی تسبیح انسان جب گھٹن میں ہو، پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، فکر میں ہو، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یا سبحانہ کے لفظ کے ساتھ جو بھی کلمات ہیں وہ پڑھے تو غم، فکر، ٹینشن میں تخفیف ہو جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ گھٹن محسوس نہیں کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے نا حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح جو سب سے بہترین کہا گیا ہے نا، وہ کیا تھا؟ اس میں لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک کا لفظ آیا. حضور نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین دعا میرے بھائی یونس کی دعا ہے. جو کوئی بھی کرب زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ضرور راستے کھولے جاتے ہیں اور پریشانی دور کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. حدیث شریف جو ہے بخاری شریف میں آخری حدیث ہے نا، اس میں بھی ان کلمات کی فضیلت آئی ہے. کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب پسندیدہ ہیں اور زبان پر بولے تو کچھ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، ان پڑھ آدمی بھی اس کو بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے. کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دونوں میں سبحان کا لفظ آ رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.